اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہراہ قراقرم آپ کو ایک بہت خوبصورت اور دنیا کا ایک عجوبہ نظر آئے گی، لیکن اس کی تعمیر ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور کم و بیش 900 مزدور اس کی تعمیر کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ اس عظیم و شان سڑک کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1988 میں ہوئی۔ شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر چین میں ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسیرہ، بشام، داسوا، چلاس، جگلوٹ، گلگت، ہنسا نگر، سست اور خنجرات پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہیں۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا تھا۔ موسموں کی شدت، شدید برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کو بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے، جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا۔ ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق شاہراہ قراقرم کے سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامیٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک 30 ملین کیوسک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ یہ شاہراہ کیا ہے؟ بس عجوبہ ہی عجوبہ ہے، کہیں دلکش تو کہیں پرسرار، کہیں پرسکون تو کہیں بیل کھاتی شور مچاتی، کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی۔ یہ سڑک اپنے اندر سینکڑوں داستانیں سموئے ہوئے ہیں، محبت، نفرت، خوف، پسماندگی اور ترقی کی داستانیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انقلاب فکر و شعور کے راستے آیا کرتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کا انقلاب تو سڑک کے راستے آیا۔ شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے آپ کا تجسس بڑھتا ہی جاتا ہے، کبھی پہاڑوں کے پورے کیا ہیں یہ دیکھنے کا تجسس تو کبھی یہ جاننے کا تجسس کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو کیا تھا، کیسے تھا۔ اسی سڑک کے کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ قراقرم کا نقطہ آغاز ضلع ہزارہ میں ہے، جہاں کے ہرے بھرے نظارے اور بارونق وادیاں تھاکوٹ تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تھاکوٹ سے دریائے سندھ بل کھاتا ہوا شاہراہ قراقرم کے ساتھ جگلوٹ تک چلتا ہے، پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تھاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو سنگلاخ پہاڑیوں پر مشتمل علاقہ ہے۔ چلاس ضلع دیا میرا ایک اہم علاقہ ہے، اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناران سے بذریعہ بابو سرٹاپ بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلاس کے بعد شاہراہ قراقرم نانگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے فیری میڈوز اور نانگا پربت بیس کیمپ جانے کے لیے جیپیں کرائے پر ملتی ہیں۔ رائے کوٹ کے بعد نانگا پربت دریائے سندھ اور شاہراہ قراقرم کا ایک ایسا حسین امتزاج بنتا ہے کہ جو سیاحوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے بعد پہلا اہم مقام جگلوٹ آتا ہے۔ جگلوٹ سے
استور، دیوساری اور سکردو بلستان کا راستہ جاتا ہے۔ جگلوٹ کے نمایاں ہونے میں سے ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پر دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں 3 بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جہاد کے صدر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے، جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نلتر، اشکومن، غزر اور شندور وغیرہ بذریعہ جیپ یہیں سے جایا جاتا ہے۔ گلگت بلستان سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جس کی پہچان راکا پوشی چوٹی آپ کو ایک خوبصورت اور دیو ہیکل چوٹی کا نظارہ شاہراہ قراقرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ نگر اور ہنسا شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں۔ یہاں پر آ کر شاہراہ قراقرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شاہراہ کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاح حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا ہو۔ پاسو نگا، پاسو کونس اس بات کی بہترین مثال ہے۔ ہنسا اور نگر کا علاقہ نہایت خوبصورتی کا حامل ہے۔ بلند چوٹیاں، گلیشیئرز، آبشاریں اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہیں۔ اس علاقے کے راکو پوشی، التر، بطورا، کینیانکش، دستگیل، سر اور پسو نمایاں پہاڑ ہیں۔ عطا آباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک منسوئی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی ہے، جو کہ پہاڑ کے گرنے سے وجود میں آئی ہے۔ ہنسا کا علاقہ سست پاک چین تجارت کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ چائنا سے درآمد اشیاء کی مارکیٹ ہے۔ سست کے بعد شاہراہ قراقرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجرآب پاس آتا ہے۔ سست سے خنجرآب تک کا علاقہ بے آباد، دشوار پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے۔ خنجرآب پاس پر شاہراہ قراقرم کی اونچائی 4690 میٹر ہے۔ اسی بنا پر اس کو دنیا کے بلند ترین شاہراہ کہا جاتا ہے۔ خنجرآب میں دنیا کے منفرد جانور پائے جاتے ہیں، جس میں مارکو پولو، بھیڑے، برفانی چیتے، مارموٹ، ریچھ، یاک، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی بنا پر خنجرآب کو نیشنل پارک کا درجہ مل گیا ہے۔ اس سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے بنجر پہاڑی سلسلے اور دیو قامت برفانی چوٹیوں، دریاؤں کی بہتات، آبشاریں، چراگاہیں اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم محض ایک سڑک نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ یہ تہذیب و تمدن کی آمین ہے۔ یہ پسماندگی سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہر سال ہزاروں سیاحوں کی سیاحت کی پیاس بجھانے کا اعلی کار ہے۔ یہ سینکڑوں مزدوروں کے لہو سے سینچی وہ لکیر ہے جس نے پورے گلگت بلستان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے سفر پر ڈالا۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔